بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد رسالت قدم بقدم 10 منٹ کی معلوماتی اور پر اثر ڈاکومنٹری کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر نور ولی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، 1400 سال پہلے دنیا دو بڑی طاقتوں روم اور فارس کے درمیان تقسیم تھی، لیکن عرب وہ سیاسی طور پر منتشر، معاشی طور پر غیر متوازن اور اخلاقی طور پر زوال کا شکار تھے۔ قبائلی جنگیں نسلوں تک چلتی تھی، شراب، سود، غلامی اور بت پرستی عام تھی، اور اسی ماحول میں سن 570 عیسوی میں شہر مکہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس نے چند دہائیوں میں تاریخ کا دہارا بدل دیا۔ یہ داستان ہے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عام الفیل تقریباً اپریل 570 عیسوی، یہ وہ سال تھا جب یمن کے عیسائی حکمران ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا۔ قرآن سورۃ الفیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلتے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں کعبہ کے مکہ کی کامیاب تاجر خاتون خدیجہ بنت خویلد سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ 35 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر نو ہوتی ہے۔ حجر اسود نصب کرنے پر قبائل میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، حجر اسود اس پر رکھا، تمام قبائل کے سرداروں سے چادر اٹھوائی اور پھر اپنے ہاتھ سے اسے نصب کیا۔ یہ فیصلہ کن ریزی روکنے کا سبب بنا۔ سن 610 عیسوی میں رمضان کی ایک رات غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہے۔ فرشتہ جبرائیل آیا اور کہا اقرأ۔ یہ پہلی وحی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد کا نام آتا ہے۔ بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب پہل کرتے ہیں، جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ شامل ہوتے ہیں۔ نبوت کے بعد ابتدائی 3 سال تک دعوت خفیہ رہی، اور پھر اللہ کا فرمان آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ اب مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ مکہ کے سرداروں نے اسلام کو خطرہ سمجھا، مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت بلال حبشی کو جلتی ریت پر لٹایا جاتا رہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہید بنی۔ 615 عیسوی میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوتی ہے، جس میں تقریباً 15 مسلمان روانہ ہوتے ہیں۔ بعد میں دوسری ہجرت ہوتی ہے، جس میں 80 تک مسلمان اس میں شامل ہوتے ہیں۔ حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ 617 عیسوی میں قریش نے مسلمانوں اور بنو ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال جاری رہا۔ لوگ درختوں کے پتے کھانے تک مجبور ہو گئے۔ 619 عیسوی میں یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے۔ اس سال حضرت خدیجہ بنت خویلد کا بھی انتقال ہوتا ہے اور حضرت ابو طالب کا بھی۔ مکہ میں حالات مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو پتھر مارے گئے، اور پھر ایک عظیم واقعہ پیش آتا ہے، واقعہ معراج۔ روایات کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اسی موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ 622 عیسوی رات کے وقت علی ابن ابی طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور دونوں مکہ سے مدینہ کی جانب نکل جاتے ہیں۔ راستے میں 3 دن 3 راتوں کا قیام غار ثور میں ہوتا ہے اور آخر یہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ہجرت اسلامی کیلنڈر کا آغاز بنی۔ مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم ہوئی، میثاق مدینہ نافذ ہوا۔ یہ دنیا کی ابتدائی تحریری شہری ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آتا ہے۔ مسلمان 313 تھے، 2 گھوڑے 70 اونٹ، جبکہ مکہ کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ نتیجہ مسلمانوں کی تاریخی فتح۔ 1 سال بعد 625 عیسوی میں غزوہ احد ہوا، جس میں مسلمان 700 ان کی تعداد تھی اور قریش کی تعداد 3000 تک تھی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی، لیکن تیر اندازوں کی ایک غلطی نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ سن 627 عیسوی میں غزوہ خندق کا معرکہ پیش آتا ہے۔ 10,000 کا اتحادی لشکر مدینہ پر چڑھ آیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی۔ یہ عرب میں نئی حکمت عملی تھی۔ محاصرہ تقریباً 1 ماہ جاری رہا، لیکن دشمن ناکام واپس لوٹ گیا۔ 628 عیسوی میں 1400 مسلمان عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر شرائط انتہائی سخت تھی، لیکن یہی اسلام کی بڑی سیاسی کامیابی ثابت ہوئی۔ صرف 2 سال بعد جنوری 630 عیسوی میں 10,000 مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو جاتا ہے اور بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے 360 بت گرائے اور پھر وہ تاریخی اعلان کیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، عام معافی دے دی گئی۔ 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ شریک ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سود کو ختم کر دیا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق ادا کرے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ چند ماہ بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری جون 632 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رب ذوالجلال کے پاس پہنچ پاتے ہیں۔ اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر اثر آ چکا تھا۔ صرف 23 سال اور ان 23 برسوں میں ایک بکھرا ہوا معاشرہ متحد ہوا، قبائلی نظام ایک امت میں بدلا، اخلاق، قانون، عبادت، سیاست اور معاشرت کا مکمل نظام وجود میں آیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ انسانی تہذیب کے سب سے بڑے انقلابات میں سے ایک انقلاب ہے۔